محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ سے ہمارا ایک عنوان شروع ہوا جس میں مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی حقیقت کو اور مذہب اسلام جو آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں اتارا گیا، اس کی حقانیت کو پیش کرنا ہے۔ حالات جو ابھی قریب میں تقریباً 1.5 مہینے سے چل رہے تھے، یہ حالات اب ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر اور قیامت کی علامتیں جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کے بعد حالات دنیا کے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہوائیں مسلمانوں کے خلاف چلیں گی، اسلام کے خلاف چلیں گی، یہ ہو کر رہے گا، اور پوری دنیا مذہبی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں ملک کی جنگ ہے اور فلاں جگہ کا مسئلہ ہے اور فلاں کی لڑائی ہے اور فلاں کا جھگڑا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ میں آپ کو بتاؤں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اور ان میں بیان کردہ چیزوں کو سامنے رکھ کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام حالات کے ساتھ مسلمانوں کا ایمانی تعلق ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف نماز دین ہے، روزہ دین ہے، زکوٰۃ اور حج دین ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ جانا صرف دینداری ہے، ٹوپی پہن لیے تو دینداری ہے، جھبا پہن لیے تو دینداری ہے، ازار پہن لیے تو دینداری ہے، تھوڑے دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گئے تو دینداری ہے، اور اس کے علاوہ سب دنیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ فلسطین کا مسئلہ دنیا ہے، ہندوستان پر آنے والے حالات دنیا ہیں، ہم نہ اس سے کیا بھی نہیں حضرت، ہم نہ تمہیں کیا بولنا نماز پڑھو بولنا، ہم نہ نماز کے مسائل سنانا، حج کے مسائل سنانا، مہینے کے حساب سے بیانہ کرنا، مہینے کے حساب سے ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ربیع الاول کا بیان، ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو ربیع الثانی کا بیان، جمادی الاول کا مہینہ آیا تو جمادی الاول کا بیان، رجب اور شعبان آیا تو اس کا بیان، رمضان آیا تو اس کا بیان، دوسرے تیسرے چیزاں کی ہم نہ کیا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی عادت ہو چکی، لیکن نہیں معلوم ہمارے آس پاس چلنے والے حالات کیا قرآن میں موجود ہیں، کیا اس کا تعلق احادیث سے ہے؟ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟
کیا کوئی پیشن گوئی ہے؟ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ پوری دنیا فی الوقت مذہبی جنگ کی طرف چل رہی ہے۔ مذہبی جنگ کا تو کیا حضرت، ایک لینڈ والی جنگ ہوتی ہے، یتی ہماری زمین وتی تمہاری زمین۔ ایک شیئر مارکیٹ میں لاس جب ہو جاتا ہے تو حالات ملکوں کے خراب ہوتے ہیں تو پھر جنگیں شروع ہوتی ہیں۔ الگ الگ مسائل کی وجہ سے دنیا میں ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ لڑتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر اب دنیا مذہبی جنگ کی طرف روان دواں ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاری و ساری ہے۔ کون لڑتے حضرت اب؟ آخر مذہب کا تو کس کا؟ جیتتی کون؟ ہم نہ جیتنے کی بڑی خواہش رہتی ہے، جیت آخر کس کی؟ وہ جیتنے کا، ہارنے کا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن پاک میں ان آخری ایام، قیامت کے قریب کے ایام کی نشاندہیاں کر دی گئی تھیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں روک کر کہوں کہ ہم مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ قرآن کے ساتھ تورات کو نہیں مانیں گے، زبور کو نہیں مانیں گے، انجیل کو نہیں مانیں گے، دیگر آسمانی صحیفوں کو نہیں مانیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانا جائے گا، اور حضرت موسیٰ کو نہیں مانا جائے گا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا جائے گا، حضرت یعقوب کو نہیں مانا جائے گا۔ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ چھوٹے بچپن میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اللہ تبارک ہم لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر، رسول اللہ پر، ملائکہ پر، اور آسمانی کتابوں پر، اور تمام انبیاء علیہم السلام پر، چاہے وہ انبیاء یہودیوں میں اترے ہوں، چاہے وہ انبیاء جو ہے کتابیں لے کر اترے ہوں، یا پیغامات لے کر، صحیفے لے کر اترے ہوں، یا پچھلی کتابوں پر عمل کروائے ہوں، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارے اور دوسرے آج کے دوسرے مذاہب والوں میں یہی فرق ہے۔ وہ لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور حضرات انبیاء علیہم السلام جو یہودی نسل میں پیدا ہوئے تھے تمام کو ہم مانتے ہیں برابر۔ تورات کو بھی مانیں گے، زبور کو بھی مانیں گے، انجیل کو بھی مانیں گے، اور قرآن پاک کو بھی مانیں گے۔ ایمان ہے نا سب کا؟ لیکن آج جو کتابیں ہیں دنیا کے اندر، آج جو تورات، زبور، انجیل اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کر دی گئی۔ کیا حضرت خواہش کے مطابق بولے تو کیا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قیامت تک اس قرآن پاک اور اسلام کی حفاظت میں کروں گا۔ کون؟ اللہ پاک کریں گے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قرآن میں تبدیلی، ارے ذرا بولو، نہیں ہو سکتی۔ ایک زبر نہ اوپر ہوگا، ایک زبر نہ نیچے ہوگا، اور دنیا کی واحد کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی، ایسی اتاری آسمانوں سے کہ جس کے ہزاروں اور لاکھوں میں حافظ قرآن دنیا میں موجود ہیں، اور یہ واحد کتاب ہے۔ آپ ہندوستان میں رہیں گے وہی کتاب ملے گی، آپ کسی بھی دوسرے ملک چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ مسلمانوں کے دشمن اسرائیل کے پاس چلے جائیں، ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن پاک، ایک زبر زیر کی تبدیلی کیے بغیر۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، دنیا کے اوراق سے تم قرآن پاک کو مٹا دو، میں پاک پروردگار سینوں سے قرآن کو نکال کے دکھاؤں گا۔ لوگ ہم بولتے نہیں مدرسے میں پڑھے تو کیا فائدہ حضرت، پڑھ کو کیا مل گا مدرسے والوں کو، وہ 10,000 کی نوکری گزشتہ جمعہ یا پیوشتہ جمعہ بولیا نا میں۔ ہماری تعلیم کا مقصد ہی کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ ہمارے جینے کا مقصد پیسہ ہے۔ اب بچے کو پڑھا رہا تو پیچھے مقصد کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ LKG سے امید لگایا اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ڈگری ہوئی، اس کے بعد انہیں ڈاکٹر بنیا، انجینئر بنا، کیا بنیا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ شروع سے چونکہ پیسے کی نیت ہے تو علم میں بھی بے برکتی ہے، تعلیم میں بھی بے برکتی ہے۔ اب مدرسے کی تعلیم کو بھی لوگ یہ سوچ کر دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھا لے تو کتنے روپے ملنے جاتی ہیں حضرت؟ ایک 10,000 روپے، 20,000 روپے۔ اماماں کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ امام کس کا انہیں؟ میرا امام میری نماز پڑھا رہا سو، اس کے نام پر ڈسکس ہوتا ہے ہمارے آپس میں کہ کتنی تنخواہ دے ڈالتی اماماں کو مسجدہ میں؟ 15,000 20,000 روپے۔ آئیو کون پڑھاتا؟ چھوڑو حضرت۔ نہیں، اگر اس اینگل سے دیکھیں گے تو میں کہوں گا، میں بھی ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، کہ میرے 15,000 20,000 25,000 50,000 میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں عطا فرمائیں جو 5 لاکھ روپے کمانے والے کے پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہوں گا اللہ کے اس گھر میں، یہاں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، قسم کھاؤں گا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سکون ہم لوگوں کو عطا کرتا ہے، اتنا سکون عطا کرتا ہے، میں کیا بتاؤں، رات میں تکے پو سر لگتے ہی کان جاتی کہ نہیں معلوم، نہ لینے کا ٹینشن نہ دینے کا ٹینشن۔ لیکن مدارس والے مدرسے میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ میرے ابا نے مجھے مدرسے میں داخل پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا۔ جب میں بنگلور میں خدمت کرتا تھا BTM لیوٹ کے علاقے میں، تقریباً 25,000 روپے میری تنخواہ تھی، گھر وغیرہ سب ملا کر 25-30 ہزار ہو جاتی تھی تنخواہ۔ اس وقت ابا جان نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، بمنڈلی کے علاقے میں ابا جان کی بہت بڑی دکان تھی۔ ابا جان نے 2016 میں مجھ سے 17 میں مجھ سے کہا کہ بیٹے، بنگلور میں بلہ کے مولی صاحبہ ہی کاماں کرنے والے، اگر تو جا کو کھیڑے کی طرف کام کریا تو میرا دل خوش ہو جاتا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے لاکھوں کیا لے لے کو آئے تمہیں کر کو بولے تو میں تجھے تبھی تیرے کام کو تبھی اللہ کے سامنے کھڑا کر۔ تم بزنس مین تھے، چاہتے تو کیا مشورہ دیتے؟ نہیں بیٹے، بنگلور میں رہو، یہاں پیسے بلہ کے ملتے سو، کھیڑیا میں جا کو کیا ملنے جاتا ہے؟ وہ کھیڑے میں کیا بھی ملتا نہیں، تقدیر کا مال کہیں بھی نہیں جاتا۔
کھیڑے میں ہوں, میرے ہمارے گاؤں کو آ کو دیکھے تو میں پریشان, اتنے خالی کھیڑے میں ہی کیا حضرت, اتنا سکون ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. 9 بجے 12 بجے کے جیسا رہتی ہے ہمارے پاس. 9:30 بجے فون اٹھاتا نہیں میں. کیا حضرت جلدی سو گئے تھے کیا؟ انہیں 12 بجے فون کرتا, 11 بجے فون کرتا بنگلور والا آدمی. کیا حضرت جلدی سو گئے تھے کیا؟ آؤ بھئی, رات کو 9:30 بجے ہو گئے ہمیں سوئے تک. کتنے ہو گئے؟ 9.5 گھنٹے ہو گئے. بنگلور والے کیا بولتے؟ کیا 12 بجے سب سو گا جا کو میں. اتنا فرق ہماری اور شہر والوں کی اور قریہ جات والوں کے مینٹیلٹی کا فرق بتا رہا ہوں. اور اتنی برکت, جھاڑ کے نیچے چیر ڈال لے کو, ایسی چیر رکھ لے کو, سامنے لیپ ٹاپ رکھ لے, بیٹھ گا تو کتاباں کون سی کتاب ہونا وہ کتاب پڑھے جا, کیسا ہونا ویسا پڑھے جا. یہاں کا پلیوشن, یہاں کا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا وہاں جا کر خدمت کرنا, اور کوئی راستہ نہیں پیسے آنے کا, وہاں رکھو یہاں آرو نہیں. میں تقدیر دیکھو, کہاں ہوں میں؟ یہاں سے 65 کلومیٹر دور ہوں. کیا یہاں مولوی صاحب ختم ہو گئے تھے, مسجد میں مجھے رکھا گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں, روز تقدیر کی روزی آ کر رہے گی. کسی بھی کام کے پیچھے, کسی بھی جو ہے ایجوکیشن کے پیچھے پیسے کو مقصد نہیں بنانا. میں ہمیشہ پہلے بھی مثال دیا ہوں, گائے جو آدمی خریدتا ہے دودھ کے لیے خریدتا ہے, کتنا بدبخت اور کتنا بے وقوف آدمی ہوگا جو گائے گوبر کے لیے خرید رہا ہے. تعلیم تو حاصل کر رہا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. نیت ہے کہ میں کیا کروں, گوبر کماؤں, پیسہ کماؤں, پیسہ مقصد نہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مدرسے میں ڈال کو کیا فائدہ. میں کہتا ہوں مدرسے میں جو ڈالا جائے گا, جس بچے کے سینے کو اللہ نے قبول کیا, وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کو قبول کیا ہے. اس سے بڑھ کو دنیا کی اور کون سی دولت ہونا, اور کیا مقام چاہیے لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالی بچہ مدرسے کو نہیں جا رہا ہے, بچہ قرآن کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے. کتنا خوش نصیب باپ ہوگا جس کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا محافظ بنایا. باپ کارپینٹر ہے, باپ آٹو ڈرائیور ہے, باپ کولی مزدوری کرنے والا ہے, اور اللہ نے محلے کے ہزاروں لوگوں میں سے اس کارپینٹر کے بچے کو قبول کیا جو محافظ قرآن بنے گا. اور آپ کو بتاؤں میں, بعض مدارس ایسے جن مدرسوں میں پورا قرآن ایک بیٹھک میں بیٹھ کر سنانے تک ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی. ایک بیٹھک میں کہ تو کیا, صبح کو 4 بجے قرآن شروع ہوا, عشاء تک قرآن ختم ہوا, وہ بھی برزبانی. اسے بولتے ایک بیٹھک. دنیا کے اس انجینئر کو میرے سامنے لاؤ, اور ڈاکٹر اور پروفیسر اور سائنٹسٹ کو میرے سامنے لاؤ, جو ایک دن میں بیٹھ کر ایک کتاب کو ہو بہو ایک لفظ کے آگے پیچھے کیے بغیر مجھے وہ سنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, میں نے اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. کس کے ذریعے سے حفاظت کروں گا؟ کارپینٹر کے بیٹے کے ذریعے سے حفاظت کروں گا. میں جو ہے آٹو ڈرائیور کے بیٹے کے ذریعے سے حفاظت کروں گا. میں بزنس مین کے بیٹے کے ذریعے سے حفاظت کروں گا. میں جھوپڑ پٹی
भट्टियों से उठाकर मैं कुरान की हिफाजत करूंगा, मैं मालदारों के घरों से हिफाजत करूंगा, मैं गोरों के घरों से मुहाफिजीन कुरान को पैदा करूंगा, मैं जहां से चाहूं वहां से बच्चों को निकालूंगा और वो बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत पैदा होगी कि वो पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेगा। मामूली बात नहीं हाफिज कुरान, हाफिज साहब भाई हमें क्या बोलते हैं? हाफिज साहब। पूछ कर देखो, कभी बिठाओ हाफिज साहब को, हजरत पूरा इतना मोटा कुरान तुम्हें हिफ्स करे ना, वो भी एक नुक्ता आगे पीछे हुए नहीं जैसा करया नहीं। ये हिफ्स करने कितनी तकलीफ हुई, बिठाकर पूछो, बताएगा वो आपको। सुबह में उठना पड़ता था 4 बजे, रात में सोना पड़ता था 11-12 बजे, फिर भी सबक याद नहीं, पारा याद नहीं, आमुख्ता याद नहीं, परेशान है। कभी सबक ना सुनाए तो खाना बंद हो जाता था, कभी आमुख्ता ना सुनाए शर्म के मारे मतबख की तरफ बच्चे नहीं जाते। मैं आज आमुख्ता नहीं सुना को हूँ, अगर मैं मतबख में जाको खाना खाया तो गीरत गवारा नहीं करती बच्चों की। कई बच्चे ऐसे सबक नहीं सुने, नाश्ता बंद, दोपहर अगर आमुख्ता नहीं सुने दोपहर का खाना बंद। हजरत नहीं, बच्चे खुद अपने ऊपर हराम समझ लेते हैं। इतनी मुश्किलों से सुबह को 4 बजे उठता है, रात के 10:30 तक तो मदरसे की टाइमिंग होती है, बच्चे को याद नहीं होता, 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं। बाज़ मर्तबा देखा गया रात में 12 बजे सोया था, सुबह में 4 बजे 3 बजे से उठकर फिर पढ़ने लगा। आसान नहीं है हाफिज साहब। कौन नो हाफिज साहब? और जय हैं आप साहब, और जय मौली साहब। अपने घर के डॉक्टर साहब, अपने फैमिली डॉक्टर साहब को हम बुलाते हैं ऐसा, और असातिज़ा उसके दिल के अंदर आजिज़ी की मश्क करवाते हैं, उसके दिल के अंदर आजिज़ी होती है, आपकी बात सुनकर आ भी जाता है वो। बहरहाल बात कहीं से कहीं जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़यामत तक इस किताब के अंदर एक नुक्ते की तब्दीली हो नहीं सकती। एक मौलाना गलत मसला बोले, दूसरे मौलाना का हमें क्या बोलते, क्या भाई मौली साहबा लड़ने को मर रही। ये भी एक मुसीबत हमारे मुआशरे में। आलिमा लड़, अगर वह आलिम वहां से इसके साथ झगड़ा ना करता तो फिर कुरान के मसले में तब्दीली हो जाती, अकायद में तब्दीली हो जाती। कोई आलिम कुरान के मामले में किसी से नहीं डरा करता। कुरान नजरियात से हल नहीं होता, अपनी मेंटालिटी से हल नहीं होता। कुरान को हल करने के लिए कई उलूम पर महारत हासिल करना पड़ता है। अब तुम ना मैं वो उलूम क्या क्या ही गिनाया कर को बोले तो वो कैडबरीज चॉकलेट, नहीं तो वो पेरिस चॉकलेट, वो पार्ले जी बिस्किट, क्रैक जैक बिस्किट के जैसे दिखती वो नामा नहू, सर्फ, बलागत, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, ये इल्मा के नामा, ये फ़नून के नामा, ये बता रहा हूँ सुमई तुम। इन तमाम उलूम पर महारत हासिल हुई तो उन्हें कुरान का मुहाफिज बनता सो। और हमें बासन और जय हमली सब और जय हिंद से क्या जय आज लाइट अंदाले नहीं ना जी तुम्हें होता है ऐसा, यहाँ होता कि नहीं होता कि, लेकिन मैं अक्सर मसाजिद में देख कर हूँ, क्या मौलाना इमामत कर रही हैं क्या? नहीं रे बाबा, तौबा कर लिया हूँ इमामत से। बहरहाल
قرآن کے اچھا ایک مثال دے دوں، عنوان الگ ہے لیکن چونکہ بات آ رہی ہے تو کرتے چلے جائیں گے۔ ایک کپڑا ہے، 1000 روپے کا کپڑا خریدے، میں پہن لیا، کل اسے نکال کو صوفے پہ ڈالیا تو میری جورو اٹھا کو کیا کرتی ہے، وہ کپڑے کو اٹھا کو ڈسٹ بن میں کی، وہ کیا بولتے ہیں اسے، ایک ٹب جس کے اندر میلا کپڑے رہو، 1000 روپے کا کپڑا اٹھا کاندھا ڈالتی ہے، اندر ڈالتی ہے۔ میٹر کتنے کے لیا سو، 1000 روپے کو لیا سو۔ ایک 10 روپے میٹر کا کپڑا، 20 روپے میٹر کا کپڑا میں خرید کر لایا اور اس کپڑے میں نے قرآن کی تھیلی تیار کی۔ اب قرآن کی تھیلی گندی ہو گئی، اب اسے اٹھا کو صوفے پر ڈالنے کی ہمت ہے منجے؟ ارے 10 روپے کا کپڑا قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو اس کا مقام یہ ہو گیا کہ اسے صوفے پر ڈالنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو سوچ کر دیکھو، جس سینے میں اللہ نے، جس سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول فرمایا ہو، اس سینے کا ہم کیسے ناقدری کر سکتے ہیں، اس سینے والے کی کیسی ناقدری کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ذرا عنوان سے ہٹی ہوئی باتیں جتی بولیا میں، تو جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری آسمانی، کیا کیا، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور بھی بہت سارے صحیفے، یعنی 2 پیجاں کی کتاب، پتلی چھوٹی کتاب، ایسے بہت سارے اترے انبیاء علیہ السلام پر۔ لیکن یہ 3 کتابیں، تورات، زبور، انجیل پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج کی کتابوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو گئیں۔ میری خواہش کے مطابق میں کیا بنانا، میں ایک دکان میں گیا، وہاں ڈئی رکھو تھے، کیا رکھو تھے، ڈئی رکھو تھے، ڈئی کا تو کیا وہ بالان کو مارتے نا، وہ رکھو تھے۔ میں بولیا بھائی یہ بیچونوں کو مناسب نہیں ہے، مسلمانہ لے کو جاتے کیا تمہارے دکان سے؟ ہاؤ حضرت مسلمانہ لے کو جاتی ہیں، جائز نہیں نا جی، یہ رکھنا مناسب نہیں ہے، نکو بیچونوں کو۔ یہ وقت میں ایک سامنے آدمی کھڑا تھا، حضرت یہ مارنا سنت۔ اب اپنی خواہش کے مطابق شریعت کے مسئلے کو کیا کر لینا، بدل لینا۔ انہیں منظر سمجھاتا، تم نہ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا خالی 20 بالان سفید تھے، سو ہو کیا صاحب، ایک کام کرتا ہوں، تمہاری ٹیوشن کو میں بھی آتا ہوں، تمہاری ٹیوشن کو میں بھی آتا ہوں، لگانا کہ نہیں لگانا۔ حضرت ایک مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھو، مہندی کی طرح کا لکوڈ اگر بازار میں ملتا ہے، کالے کے علاوہ دیگر کلر والا لگانا درست ہے، جائز ہے، حضرات علماء نے رخصت دی ہے، لگا سکتے۔ لیکن کالا کلر چاہے وہ مہندی میں آئے چاہے وہ کسی لکوڈ میں آئے، لگانا کسی بھی صورت سے ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب کلر والا کوئی لکوڈ لگا سکتے کیا نہیں لگا سکتے؟ کلر والا کوئی لکوڈ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ اگر وہ بال کو کیا بولتے ہیں اسے، نیل پالش کی طرح کیا کر لیتا ہے، کور کر لیتا ہے، تو کوئی بھی کلر لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ صرف مہندی کی طرح اپنے کلر کو چھوڑ کر وہ لکوڈ اتر جاتا ہے تو پھر ایسا لکوڈ یا مہندی لگانا کیا ہے، جائز ہے۔ جب آپ اپنے بالوں میں خلال کریں، داڑھی دھوئیں یا سر کے بال آپ نہاتے وقت دھوئیں تو کیا ہو جائے، سر کے بالوں تک پانی پہنچے، مسئلہ یہ ہے۔ تو اپنی خواہشات کے مطابق یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی، لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتا، قرآن میں نہیں ہو سکتا۔ تو پوری دنیا میں شروع میں بتا رہا تھا کہ پوری دنیا فی الوقت مذہبی جنگ کی طرف گامزن ہے، مذہبی جنگ کی طرف تبدیل ہو چکی ہے، اب جا رہی ہے دنیا کئی کو حضرت یہ جنگ، اور کون سے مذہب والوں کی جنگ۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 مذاہب پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑے مذہب ہیں، وہ 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1
سب سے پہلے اتریا سو مذہب جو دنیا کے اندر آج چل رہا ہے وہ یہودی مذہب ہے جو آسمانوں سے اترا. وہ ہمیں کیا کرتے ہیں کون کی انہیں بازو گلی میں بیٹھ کو میں مہدی ہوں گا تو اس کے پیچھے بھاگ جاتی ہیں. بہت سارے حضرات بھاگ رہی. میں عیسیٰ ہوں گا تو انہیں رات کو سو کو دال سو کو رہتا, صبح کو اسے عیسیٰ کے جیسا دیکھتے رہتا. میں عیسیٰ ہوں, پورے بھاگ گئے اس کے پیچھے. یہ کئی کو باتیں بول رہا ہوں سو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کے خاطر ان باتوں کو معلوم بھی رکھنا, اور دوسرا جو حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں فی الوقت, ہاں فلسطین کے حالات جو چل رہے ہیں وہ کئی کو چل رہی ہیں. اس کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو تین مذاہب ہیں. سب سے پہلا نمبر یہودی مذہب کا, دوسرا جو ہے مذہب عیسائی کا, عیسائیوں کا مذہب ہے. تیسرا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کا. 2 کتابیں یہودیوں میں اتری, ایک کتاب عیسائیوں میں اور ایک کتاب مسلمانوں میں. سمجھ میں ہی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اپنے آپ کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ کہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے یہ 3 جو مذہب ہیں ان کے 3 الگ الگ عقیدے ہیں اور 3 الگ الگ پیشین گوئیوں کا انتظار ہے. یہ 3 مذہب والوں کو, یہودی مذہب والوں کو انتظار ہے کہ ہمارا ایک مسیحا آئے گا, ہمارا ایک مسیحا آئے گا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرے گا اور پوری دنیا میں جو ہے امن قائم کرے گا اور پوری دنیا یہودی مذہب پر چلے گی. وہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کے قریب, اس کی علامتیں بھی آپ حضرات کے سامنے بعد میں پیش کروں گا. یہ کس کا انتظار ہے؟ یہ دجال کا انتظار ہے. ان کا جو مسیحا ہے وہ کانا دجال ہے. کس کا؟ یہودیوں کا. عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. مسلمان بھی مانتے نہیں, مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہاں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے ہمارے اور ان کے عقیدے میں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومن امپائر, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک رومن امپائر اس وقت کی بادشاہت چل رہی تھی, وہ بت پرست لوگ تھے. ان کے پاس جا کر عیسائیوں نے, یہودیوں نے شکایت درج کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں. اب گواہی دے دی اور سازشیں بتا دیا, فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار انہوں نے کر, بہت مختصر میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو, گرفتار کر لیا. حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ چلا, کئی سالوں تک مقدمہ چلا. مقدمے میں آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی جھوٹی گواہیوں کی وجہ, یہ مکار قوم ہے, یہ دغاباز قوم ہے, شروع سے اپنے بھائیوں کی نہیں ہوئی, اپنے باپ کی نہیں ہوئی. کون؟ یہودی قوم. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا دھوکہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فیصلہ ہوا کہ اب کیا کر دیا جائے, حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. رات میں تفسیر مظہری ایک تفسیر کی کتاب ہے اس میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 اقوال ہیں, کسی دوسرے آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل عطا کر دی. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا.
اور پھر وہ کہاں ہوا؟ وہ فلسطین میں ہوا، اور وہاں سے ذرا قریب میں ایک جگہ ہے جہاں پر پھر ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جان دوبارہ بخش دی اور حضرت عیسیٰ زندہ ہو گئے، اور وہاں سے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ عیسیٰ کیا ہوں گے؟ قیامت کے قریب دنیا میں اتریں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا کیا عقیدہ؟ ہمارا کیا عقیدہ؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مقدمہ چلا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا کیا ہو گیا؟ فیصلہ ہو گیا۔ اب سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا۔ الگ الگ اقوال ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ایک آدمی کو، اللہ کے حکم سے ایک آدمی کو تیار کیا کہ مجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو میری جگہ میں وہ چلا جائے اللہ کے حکم سے، جیسا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا، اس میں سے ایک آدمی سامنے آیا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہو گیا، اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ایک قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اسی میں سے یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ کرنے والے تھے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو سولی جو ہوتا پلس اس کے اوپر ایک لٹکا کو کیا کرتے انہوں، وہ لٹکا کو کھڑا کرے رہتے نہیں، اوپر کاٹے بن کو کیا کی رہتا نا، وہ یہودیوں کے خلاف انہوں لوگاں وہ تصویر بنا کو ہنسو حضرت ان یہودیاں حضرت عیسیٰ کو مار کو رہتے، پھر عیسائیاں یہودیاں کا ساتھ کئی کو دے رہی، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب میں اگلے جمعہ دوں گا۔ تو یہودیوں میں جنہوں نے مقدمہ دائر کیا تھا، اب دیکھا وہاں کا ایک قانون تھا کہ مغرب کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا اس کے بعد مقدمہ جو ہے ملتوی کر دیا جائے گا۔ ایک سولی دی جاتی تھی، وہ سولی میں سولی دینے والے آدمی کو لٹکا کر پورے علاقے میں گھماتے پھراتے، اس کے بعد آخر میں لا کر اسے کیا کرتے؟ سولی پر لٹکا دیتے۔ یہ تھا۔ اب حضرت عیسیٰ کو لٹکا کر کیا کر دیا گیا؟ پھرا دیا گیا۔ بہت بڑا مجمع تھا اس وقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب جس مقام پر جا کر سولی پر لٹکانا تھا وہ اب اتنی دور تھا کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ راستے میں سورج غروب ہو جاتا تو پھر حضرت عیسیٰ کی پھانسی کیا ہو جاتی؟ دوسرے دن کے لیے ملتوی ہو جاتی۔ تو ایک آدمی آیا، سامنے آ کر کھڑا ہوا، بولیا حضرت عیسیٰ سے ایک کام کرو، یہ منجے دے ڈالو، میں ڈھولے کو بھاگتو ان سے۔ تو پھر انہیں وہ کیا بولتے اسے، وہ پلس کو لے لے کو بھاگیا گئے انہیں، وہ پلس کو لے لے کو بھاگیا، وہاں جا کو کیا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کی ہو گئی، اسے حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اتار لیا گیا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے اعلان فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے نہ ان کو قتل کیا، انہوں نے نہ ان کو سولی پر لٹکایا، بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ ان کی مشابہت دوسرے کو دے کر کنفیوز کر دیا گیا۔ تو وہاں سے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر چلے گئے۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور دجال کو جن کا انتظار یہودی کر رہے ہیں ان کو کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، پھر پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، جو یہودی مسلمان نہیں ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے جا کر چھپیں گے، دیوار چیخ کر کہے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، یہاں دیکھو،
دیوار ہٹ جائے گی اور یہودی ظاہر ہو جائے گا، وہاں سے اسے نکال کر مارا جائے گا۔ صرف ایک درخت ہوگا جو یہودی کو پناہ دے گا، وہ غرقت کا درخت ہے جو یہودی کو پناہ دے گا۔ آج پورے اسرائیل کے اندر غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ان درختوں کے پیچھے کیا مل جائے؟ پناہ مل جائے۔ اور پوری دنیا کے جتنے عیسائی ہوں گے، امریکہ، کینیڈا اور کون سا کی یہ سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی اور ایک مذہب ہوگا، وہ مذہب اسلام ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، 3 عقیدے ہوئے، ایک یہودیوں کا عقیدہ، ایک عیسائیوں کا عقیدہ، ایک مسلمانوں کا عقیدہ۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدے میں ذرا فرق کے ساتھ عقیدہ، ان کے یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اتریں گے؟ قیامت کے قریب اتریں گے۔ ہمارے یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے، اور یہودیوں کے یہاں بھی ایک مسیحا آئے گا پوری دنیا کے نظام کو بدلانے کے لیے۔ ہمارے اور عیسائیوں کے نزدیک اس مسیحا کو دجال کہتے ہیں۔ یہ 3 مذاہب کا 3 قسم کا عقیدہ ہے۔ انہی عقیدوں کے واسطے پوری دنیا کے اندر فی الوقت جنگ ہے، اور جو فلسطین میں حالات چل رہے ہیں، حضرات علماء، حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ٹمکور حضرت نے بہت ساری احادیث کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اب یہ جنگ بند نہیں ہوگی، اب یہ جنگ چلے گی، اب یہ جنگ چلے گی۔ اور کب تک چلے گی؟ جب تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آ جائے، اور پھر وہ کاڑا دجال نہ آ جائے جس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، وہاں تک یہ جنگ کیا ہوگی؟ یہ چلتی رہے گی۔ یہ دھوکہ ہے۔ کیا دھوکہ ہے؟ یہ 2 دن کے لیے بند ہے، 3 دن کے لیے بند ہے۔ کیسا جنگ چلے گی؟ اور یہودیاں اب کیا چاہتی ہیں؟ مسلمان اب کیا چاہتی ہیں؟ عیسائیاں یہودیاں کٹر دشمن ہیں دونوں آپس میں۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ دائر کر کو حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکائے، ان کے عقیدے کے مطابق جان سے مارے، اور پھر انہوں لوگاں ان کو کیا کر لے گوہیں؟ ہتھیارہ سپلائی کر لے گوہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس کی بھی پیشن گوئی انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی رہنے کے لیے مقام نہیں ہوگا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے منہ پر ذلت کو مار دیا، اور ان سے پوری زمین میں کہیں بھی زمین کے کسی کونے میں نہ ان کا گھر بن سکتا ہے، نہ ان کا ایک مقام بن سکتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا، اور پھر آخر میں جو یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ پیشن گوئی کے مطابق اللہ نے ان کو جمع کیا۔ اس کی بھی قرآن میں آیت ہے، قیامت کے قریب ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور پھر جمع ہونے کے بعد ان کو جو ہے پاور دیا جائے گا۔ اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ قتل عام کریں گے، اور جو کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کا مدعا کیا ہے بیت المقدس پر، اور یہودیوں کا مدعا کیا ہے بیت المقدس پر، عیسائیوں کا مدعا کیا ہے بیت المقدس پر، اور آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے، قرآن اور حدیث کی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر کیا مسلمان امن سے رہیں گے یا مسلمانوں پر حالات آئیں گے، عرب کا کیا ہوگا، مدینہ منورہ کا کیا ہوگا، اور بیت المقدس کا کیا ہوگا۔ ایک جو ہے آپ نے سنا ہوگا ٹی ویوں میں اور چینلوں میں، ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور جو ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ
جتنا ہو سکے اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. 1-2-3 جمعہ یہ عنوان چلے گا، اور یہ عنوان پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم لوگ آگے چل کر کس کیا دشمنان اسلام کے ساتھ ہو جائیں یا اللہ اور رسول کے ساتھ ہو جائیں. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے فرمایا اب چھٹائی کا دور ہے. چھٹائی کیا؟ راگی وہ کیا بولتے ہیں اسے؟ وہ راگی چھانتی نا، جھلڈی. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈال کو چھاننے کو ہے. پکے مومنہ جو ہی انہوں نیچے گرتی، جو کچے مومنہ ہی انہوں کیا کرتی؟ اوپر جھلڈی میں ہلے کو رہتی. کون کی جا کو 26 آیتہ نکال ڈال کو دعویٰ کر ڈالتا، کون سی کی پارٹی کے ساتھ چلے جاتا، کون کی کس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. مسلمان نام ہے، عبداللہ نام ہے، وسیم نام ہے، رضوی نام ہے، اور فتح نام ہے، اور ارشد رضوان نام ہے. ایسے کیا کی نامہ ہیں، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے ساتھ جو جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ رہے ہیں. جو میرے ساتھ میرے رسول کی تعلیمات پر ہوں گے وہ جھلڈی سے نیچے اتریں گے، جو میرے رسول کی تعلیمات پر نہیں ہوں گے وہ جھلڈی میں کیا ہو جائیں گے. انہیں ایکس مسلم ہے، انہیں ایکس کیا کی ہے، انہیں پہلے مسلمان تھا، انہیں اسلامک اسکالر تھا، آج انہیں کرسچن ہو چکا، آج انہیں ہندو ہو چکا. یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہم لوگوں کو کس راستے پر چلنا ہے، اس لیے میں اس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اکثر یہ عنوان مساجد میں بیان نہیں کیا جاتا. خواہش ہوئی، اور ہمارے مشفق و مربی میرے بڑے بھائی بھی ہیں حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم نے اعلان فرمایا رام نگر میں کہ تمام علماء سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مساجد میں ان تمام چیزوں کو رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، بیت المقدس کا جھگڑا کیا ہے، کیا یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، کیا یہ یہودیوں کی جگہ ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.